ابھی میں بغداد شہر میں ہوں. شاہ جیلانی محبوب سبحانی. اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے کہ ایسی سرزمین کی طرف جانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جس زمین پر فیضان انبیاء، فیضان اہل بیت، فیضان صحابہ، فیضان اولیاء ہے. میری ماں عراق کی سرزمین ہے اور انشاءاللہ تعالی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت یہ ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک پر حاضر ہو کر یامی شریف وہاں منائیں. ہے دل کو تیری جست کراچی ایئرپورٹ پر ہی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر جاری ہے. کو تیری جستجو غوث اعظم. کہ یا اللہ یہاں سے مجھے نیک بنا کر لوٹا، گناہوں کی عادت چھڑوا کے لوٹا. تو اس طرح پھر اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے، وطن عزیز کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے، اس طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں مطلب مسلمان سب کے لیے دعائیں کریں. دل کو تیری جستجو غوث اعظم. زبان پر تیری گفتگو غوث اعظم. زبان پر تیری گفتگو غوث اعظم. نظر میں کوئی خوب رو کیا سمائے. امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرما، علماء مشائخ اہل سنت کو سلامتی عطا فرما، ان کی آل اولاد پر رحمت کی نظر. غوث پاک کا وسیلہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ الوایا سب کی نیک اور حاجتوں کو رحمت کی نظر فرما. غوث اعظم امام ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک کی کرو رحمت ہے کہ اس وقت ہم ایک عظیم مقام پر موجود ہیں اور اس وقت الحمدللہ مختلف اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ ہے. قرآن میں آپ کا نام تو نہیں آیا مگر سورہ کہف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ آپ ہیں. آپ نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں اور اللہ پاک نے مجھے قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. بنی اسرائیل نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ معروف سری معروف دے بے خود سری جن حق میں چنے دے باصفا کے واسطے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدسہ. کسی نے امام اعظم علیہ الرحمہ سے عرض کی کہ آپ کتنے شریعت کو جانتے ہیں اور شریعت بیان کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں شریعت کو جانتا ہوں، یہ شریعت والے کو جانتا ہوں. میں کوئی خوب رو کیا سمائے. بسا میری آنکھوں میں یا امام المسلمین، یا امام المسلمین.
کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ. نفحات الانس میں شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت شیخ ابراہیم جیسا پر ہیبت اللہ کا ولی دیکھنے میں نہیں آیا. نیز فرماتے میں نے آج تک کسی ولی اللہ کے ولی کی قبر سے اتنی ہیبت نہیں پائی جتنی ان کی قبر سے آتی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیر ہے جو سویا ہوا ہے اور ابھی اٹھ بیٹھے. تعالیٰ علیہ کے مزار کی طرف جا رہے ہیں. ان کا نام صوبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا لقب ذوالنون مصری ہے. فیض لیں گے انشاءاللہ. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے ہیں. آپ اہل بیت سے ہیں اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. مقدسہ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے بنے دل، تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیلان سے بغداد کا سفر کرتے تو امی کا ایک تاریخی جملہ کتابوں میں لکھا کہ جا بیٹا اب قیامت کے دن ملیں گے. ہے کوئی ماں آج کے دور میں جو بیٹے کو یہ کہہ کر عالم بنانے کے لیے بھیجے، عاشقان رسول کی صحبت بھیجے کہ بیٹا جا اب قیامت کے دن ملیں گے. میرے سامنے میرے امیر علیہ سنت نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں چلے جاؤ. میں اس بات پر راضی ہوں کہ ہم قیامت کے دن ملاقات کریں گے. مگر ایسے کتنے؟ اپنی دکان کون سنبھالے گا؟ پیچھے گھر کون سنبھالے گا؟ پیچھے یہ کون سنبھالے گا؟ سچی بات بتاؤں، یہ غور کرو کہ میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے قبر میں کون دیکھے گا؟ میری اولاد نیک ہوگی، عالم ہوگی، حافظ ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، میری قبر میں میرے وارے نیارے ہو جائیں. ارے دنیا میں تو ہاتھ پیر مار کر ہم بھی چلا لیں گے، قبر میں تو نیکی کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی تو ہمارا کام ہوگا. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اس کے لیے خود کو، اپنے گھر کو اور اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے ٹریک پر لیں. میری درخواست ہے، دعوت اسلامی انبیاء کرام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، عاشقان رسول کی یہ تحریک ہے، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اور پوزیٹیو ٹریک دیتی ہے، پوزیٹیو راستہ دیتی ہے دعوت اسلامی. اس راستے پر دعوت اسلامی دین کا کام کرتی ہے، دین کے راستے پر چلاتی ہے. ایک تحریک، ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس پر ہمیں مطلب کہ ایک منزل، بھائی کسی ٹرین کے نام پر ہی آپ جاتے ہو نا بھائی کہ اس ٹرین میں بیٹھیں گے تو منزل تک پہنچا دے گی. دعوت اسلامی وہ ٹرین ہے جو الحمدللہ میں مدینے کی منزل تک پہنچا دی ہے. اب ٹرین کا کوئی بھی نام ہو، ہمیں مدینے کی طرف جانا ہے. اے رب کریم، تجھے تیرے ان کامل بندوں کا واسطہ ایمان کی سلامتی مقدر کر. ہم تیرے بندے ہیں، تیری قسم تیرے بندے ہیں، تجھ پر ایمان لائیں. ہم تیرے نافرمان ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہیں، تجھ پر ایمان لائیں، تیرے محتاج ہے. تو کرم کرے گا تو ہماری بگڑی بنے گی، اور تیرے سوا کون ہے جو بگڑی بنائے گا؟ کرم کر دے، کرم کر دے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ. اس وقت ہم حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ اور بھی مقدس مزارات ہیں، اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں. ہم اس وقت یہاں مدائن شہر میں
حاضر ہو چکے ہیں. یا اللہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ مقدس صحابی ہے کہ 1932 میں ان کے قبر منور میں پانی آ چکا تھا. تو وقت کے بادشاہ کو حضرت نے خواب میں آ کر فرمایا کہ یہ ہمیں ہماری قبروں کو یہاں سے منتقل کیا جائے. وہ چلتا رہا معاملہ، لیکن خیر ایک بڑے پیمانے پر کام ہوا، اور جب ان کی مزار شریف کو کھولا گیا تو ان کے جسم ایسے تھے جیسے آج ہی ان کے جسم کو سبحان اللہ یہ آرام فرما ہوئے ہوں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ والے، اللہ والے، رب کے ہیں یہ نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا. یا رب کریم یا رحم الراحمین، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان، حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی بارگاہ میں ہماری حاضریاں ہوئی ہیں. یا اللہ پاک ہماری حاضری قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. حضرت سلمان کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی اور مقداد بن اسود. اور پھر نبی پاک نے فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے صحابی کو اپنا اہل بیت قرار دے دیا. آپ عربی نہیں ہیں، نبی پاک کے خاندان سے نہیں ہیں، مگر زبان مصطفیٰ سے نکلا تو اب آپ اہل بیت میں شامل ہو گئے. واللیل دجا. انہوں نے سرکار کو پانے کی تمنا کی تھی، اور یہ وہ تمنا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی تمنا رہتی نہیں ہے. تو میں بھی یہی تمنا کروں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، پیر عطار عاشق خیر الورا کے واسطے. یا ارحم الراحمین، ہم تو کسی قابل ہیں نہیں، مگر جہاں حاضر ہے نا مولا، یہ بارگاہ بہت بڑی ہے، ہمیں اس دربار سے مولا خالی نہ لوٹانا. مولا کریم ساری امت کی بخشش فرما دے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی بے حصہ مغفرت کر دے. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر بارگاہ غوث پاک کی حاضری ہے. غوث پاک کا فیضان لینے حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہیں عشاء بھی باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. یا غوث اعظم، 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 یا غوث اعظم. ابھی میں بغداد شہر میں ہوں، اور آج اس وقت یہاں پر ماہ ربیع الآخر کی 10ویں شب ہے.
اور رات کے یہاں پر بغداد شریف مدینہ منورہ کا وقت تو بغداد کا وقت ایک ہی ہے، 3:26 ہو رہے ہیں میری گھڑی میں۔ دنیا بھر میں جہاں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام ودے کو سن رہے ہیں، تو نیت یہ بنائی کہ آپ کو دربار کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ انشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی بھی زیارت کریں گے، اور میں کوشش کروں گا اگر ظاہری دروازے کھلے ہوئے تو اندر تک جائیں گے، ذکر غوث پاک بھی کریں گے، اور انشاءاللہ غوث پاک کے دربار کا منظر بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی طرف۔ ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم۔ یہ ٹیکسیاں، یہ گاڑی انشاءاللہ تعالی ہمیں سوئے دربار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روزے مبارک پر ہمیں لے کر چلے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دل کو تیری جستجو غوث اعظم۔ سنا ہوگا نا، اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں۔ ماشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ غلاموں کی بارات بغداد میں اتری ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہم دن میں ظہر کے بعد مدائن گئے، مدائن جا کر وہاں ہم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں حاضریاں دیں الحمدللہ، اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا طاہر رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضری دی۔ تو یوں مطلب کہ یہ بڑی برکتوں والا، آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں نام لے رہا ہوں، تو بڑی برکتوں والا ملک ہے، بڑی برکتوں والا شہر، یعنی ان بزرگوں کی یہاں پر یہ زیارت ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، امیر اہل سنت سے میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ جس شہر میں اولیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر والے، اس مقام والے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے، تو اولیاء کرام وہاں رک جاتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ اور تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو بغداد شریف پر جب ہم، یا عراق پر بھی ہم جب غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ اولیاء کرام سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اس وقت بغداد معلیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، آئے ہائے رات کے 3:45 بج رہے ہیں۔ خواب مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ، تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بس جو ہو رہا ہے مدینہ مدینہ ہو رہا ہے۔ تصور بھی نہیں ہے کہ بغداد کی گلیوں میں اور غوث پاک کے دربار پر یوں رات کے 3:45 بجے یوں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بارگاہ غوثیت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ واہ! خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم۔ ہم یہاں عشاء میں تھے، اور عشاء میں اتنے عاشق غوث اعظم یہاں پر موجود تھے کہ بس بیان سے باہر ہے، بہت رش تھا۔ ویسے ہم رات کے 2:30-3 بجے یہاں آتے رہے رات کو، تو الحمدللہ بس چند ایک اسلام بھائی ہوتے تھے، باقی رات بھر آرام کرتے ہیں اسلام بھائی۔ نظر میں کوئی خوب رو۔ ابھی ہم الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی طرف الحمدللہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نظر میں کوئی خوب رو کیا سا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک جالی کی زیارت کر لیجیے۔ بسا میری آنکھوں میں تو غوث اعظم، بسا میری آنکھوں میں۔ الحمدللہ یہاں بغداد شریف میں
کئی ممالک کے عاشقان غوث پاک آتے ہیں، کئی ممالک کے آتے ہیں. چند ممالک والوں سے میں نے بھی ان کو بھی دیکھا، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عاشقان غوث اعظم کہاں نہیں. اور جن کو توفیق ہوتی ہے، جن کو بلاوا آتا ہے، جو آ سکتے ہیں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر عرس مبارک میں حاضر ہوتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے جو دل عطا کیا تھا، اس دل میں امت کا ایک درد تھا، اور وہ درد یہ تھا کہ اس امت کی اصلاح ہو. حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جہاں بے شمار کرامات ہیں، آپ کی بے شمار برکتیں ہیں، ان میں آپ کی زندگی کا ایک یہ پہلو ہے کہ آپ نے عوام، خواص، حتیٰ کہ جو عمرہ ہوتے ہیں، ریاستوں میں ہوتے ہیں، حکومتوں میں ہوتے ہیں، آپ نے ان سب کو اسلام و دین کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، اور انہیں عمل کی طرف بلایا. اور علماء ہوں اس دور کے، یہ آپ کے وعظ میں آتے تھے، آپ کے بیان میں آتے تھے. آپ خوف خدا پر بیان کرتے، اصلاح پر بیان کرتے، قلب کی اصلاح پر بیان فرماتے. اور آپ کے بیانات کا اثر ایسا ہوتا کہ بسا اوقات آپ کے اس اجتماع میں جو لوگ شریک ہوتے، خوف خدا کی وجہ سے ان کی روحیں پرواز کر جاتی تھی، وہ انتقال کر جاتے تھے اور لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وعظ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. آج کی اس رات ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس انداز کو اختیار کریں کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے بنیں. معاشرے میں جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، اور ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ برائی ہوئی ہو گئی، یہ برائی پھیل گئی، یہ برائی پھیل گئی، یہ برا ہو گیا، یہ مطلب گناہ بڑھ گئے. صرف باتیں کرنے سے تو صرف باتیں کریں گے، لیکن اگر ہم عملی طور پر نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں اور دین کی خدمت کو وقت دیں، خود بھی سیکھیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں درس دیتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا. اور آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیلان سے جو بغداد کا سفر کیا وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا. اور باقاعدہ یہاں مدرسہ، یہی بغداد، یہی ہمارے ساتھی مدرسہ ہے ادھر دربار مبارک کے ساتھی، جو کہ غوث پاک کے مدرسہ کے طور پر مشہور ہے. تو الحمدللہ، اور یہ سرزمین جہاں میں اس وقت آپ کو بیان کیا، اس پہ غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوں. تو جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء ہی علماء ہیں. اتنے مزارات ہیں تو جو ولی ہے وہ عالم ہے، اور یہ باقاعدہ علم دین کا مرکز رہا ہے بغداد معلیٰ. تو آپ اور ہم سب جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں منا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں، تو ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اختیار کرنی ہے، آپ کے کردار کو اپنانا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، علم دین سیکھیں، ہم علم دین سکھائیں، اور انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہلوایا ہے، سب کی نیک و جائز مرادوں و رحمت کی نظر فرما. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جیلا کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا غوث پاک کا گنبد، سبحان اللہ، پیارا پیارا گنبد، نیلا نیلا گنبد. اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا کرم ہے آواز جو بلا لیا ہے در پر، کہاں مجھ سا یہ نکما
تمہارا نظر کرم خدا را جب ہم غوث پاک کے وعظ پڑھتے ہیں، بیانات پڑھتے ہیں نا، اس میں غوث پاک نے باقاعدہ اس انداز میں بیان فرمایا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، اے بغداد کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، اے فلاں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ پاک کی رحمت ہے، ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا بھی ہے اور برائی سے بچانا بھی ہے۔ ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ جب ہم یہاں سے، کیونکہ اب تو حاضری ہو چکی، اب کئیوں کی کل واپسی ہے، کئیوں کی پرسوں واپسی ہے، واپسیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، نجف اشرف ہو گئے، کربلا سے آ گئے، کئی مزارات پر حاضریاں ہو گئی، کئیوں کی کل ایک کا دن میں واپسی ہے۔ واپسی سے پہلے غور کر لیجئے گا کہ یہ واپسی جو میری ہو رہی ہے، مجھ میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے نہیں آئی ہے، کہ جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں یا مائنس میں چلا گیا ہوں، بے نمازی آیا تھا بے نمازی جا رہا ہوں، داڑھی منڈا آیا تھا داڑھی وہی جیسا تھا ویسا ہی جا رہا ہوں۔ تو یہاں تو بڑے بڑے تبدیل ہو گئے، میں کیوں نہیں بدلا؟ یعنی ہم غور کریں تمام تر سفر میں، پھر کربلا، پھر نجف اشرف، اتنے بزرگوں کی بارگاہ میں بغداد معلیٰ آئیں، واپس چلے جائیں، اور واپس جا کر بھی نمازیں ہماری نہ ہو رہی ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بالکل نیازی بھی ہیں، ہم مزاری بھی ہیں، مگر سب سے پہلے نمازی ہیں۔ نماز نہیں تو انسان کس کام کا؟ نماز ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے، کسی اور عمل کے ذریعے نہیں کر پاتا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك جن کی ہر ہر عطا سنت مصطفیٰ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را۔ آج شب جمعہ ہے اور بغداد معلیٰ میں اس وقت 2:15 ہو رہے ہیں، اور ہم غوث پاک کی بارگاہ میں آخری حاضری کے لیے اس وقت جا رہے ہیں۔ دل کو تیری جستجو غوث اعظم ہے، دل کو تیری ہم اس وقت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی طرف، مزار شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آیا دوبارہ بھی ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، دربار میں آنے کی سعادت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہائے اللہ کرے کہ یہ آخری حاضری نہ ہو۔ ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم ہے، دل کو تیری۔ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عرض کرتے ہیں، یا سیدی، ہم بے شمار خامیوں اور خرابیوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کو مولا علی کا واسطہ ہمیں ان تمام برائیوں، ان تمام خامیوں سمیت قبول فرما لیجیے، تمام خامیوں سمیت قبول فرما لیجیے، کہ اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہے مرشد، بدکار کہاں جائے کہ تم بھی نہ نبھاؤ، بدکار یا رب کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے یا رب کریم۔
ہمارے مقدر میں بار بار بغداد معلیٰ، عراق کے مقدس مقامات کی حاضری ہمارا مقدر کر دیں، اور مولا کریم جب ہم یہاں سے رخصت ہو ہی رہے تو کرم کر دے، مدینے کیا راستہ آسان کر دے، مدینہ منورہ کی حاضری کی صورت بن جائے، مکہ مکرمہ کی حاضری کی صورت بن جائے۔ یا رب کریم ہمارے بیماروں کو صحت عطا کر دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر کے ایمان کی سلامتی مقدر کر دے، جنت میں بلا حساب داخلہ مقدر کر دے، ہمارے پیر و مرشید علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی عاشقان رسول زائرین یہاں آئے سب کا آنا قبول کر لے، سب کی نیک جائز حاجتوں و رحمت کی نظر فرما دے۔ لوٹ کے اب چلے لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام، لوٹ کے اب یا غصبان یا غصبان لیجیے آخری سلام، یا غصبان لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح